عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله فقال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن. بارک اللہ فیک. جناب جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ یوم العید، میں موجود تھا، حاضر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں عید کے دن. فبدا بالصلاۃ، آپ نے نماز سے آغاز کیا، قبل الخطبہ، خطبے سے قبل، بلا اذان ولا اقامہ، اور یہ عید کی نماز نہ تو اذان کے ساتھ تھی نہ تکبیر کے ساتھ تھی، اذان اور تکبیر دونوں نہیں تھی. تو دو احکام اب تک ہم نے پڑھے، ایک یہ کہ عید کی نماز خطبے سے قبل ہے اور خطبہ عید کی نماز کے بعد ہے. دوسرا یہ کہ عید کی نماز کے لیے نہ تو اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے. ثم قام متوکئا علی بلال، پھر رسول اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے بلال حبشی، بلال بن ابی رباح، آپ کے صحابی، ان پر ٹیک لگاتے ہوئے. فامر بتقوی اللہ تعالی، اور لوگوں کو خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ نے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا. فامر بتقوی اللہ تعالی، آپ نے لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور یہ اکثر و بیشتر آپ کی وصیت ہوتی تھی. اوصیکم بتقوی اللہ، آپ کا فرمان ہے کہ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اوصیکم بتقوی اللہ فی السر والعلن، میں تمہیں ہر خلوت اور جلوت میں تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی ہو تقوی کے ساتھ رہو. اور یہ وہ جامع وصیت ہے جو اللہ پاک نے تمام امتوں کو فرمائی ہے، تمام امتوں کو بلا استثناء امتوں کو فرمائی ہے تقوی کی. فرمایا کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے تم سے قبل جس قوم کو کتاب دی اسے بھی اور تمہیں بھی یہ وصیت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈر جاؤ اور تقوی اختیار کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی وصیت فرمائی. وحث علی طاعتہ، اور اپنی اطاعت پر لوگوں کو ترغیب دلائی. ووعظ الناس، اور لوگوں کو وعظ کیا، نصیحت فرمائی. وذکرہم، اور ان کی تذکیر فرمائی، نصیحت فرمائی. ثم مضى، پھر آپ چل پڑے. حتی اتی النساء، حتیٰ کہ آپ عورتوں کے اجتماع کی طرف آ گئے، جہاں پر عورتیں موجود تھیں اور بیٹھی تھیں آپ وہاں آ گئے. ایک حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے یہ سوچا کہ شاید میری آواز عورتوں تک نہیں پہنچ پائی، کیونکہ اجتماع بہت بڑا ہے اور عورتیں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، تو شاید میری آواز عورتوں تک نہیں پہنچ پائی. حالانکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت وعظ میں بلند آواز سے ہوتی تھی. جب آپ وعظ فرماتے تو حدیث میں آتا کہ احمر وجہ، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا. وانتفخت اوداجہ، اور آپ کی رگیں پھول جاتی، اور آپ کی کیفیت یہ ہوتی کأنہ منذر جیش، گویا آپ اپنے صحابہ کو کسی لشکر کے حملے سے ڈرا رہے ہیں. اس وقت ایک کمانڈر کی کیا کیفیت ہوگی، یہ کیفیت ہوتی تھی آپ کے وعظ کی. اور یہ آپ کے وعظ کا اخلاص ہے. آپ کا فرمان تھا کہ انی لآخذ بحجتکم عن النار وانتم تقحمون فیہا، جب میں وعظ کرتا ہوں تو میری حرص اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ ابھی تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے کھینچ لوں اور جہنم سے نکال لوں. یہ آپ کی درد دلی اور آپ کا اخلاص تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ شاید میری آواز عورتوں کے اجتماع تک نہیں پہنچ پائی. تو پھر آپ بلال حبشی کو لے کر
عورتوں کی طرف آ گئے. جو اس بات کی دلیل ہے کہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز عید کے لیے آیا کرتی تھیں. یہ مردوں پر یہ ایک فریضہ ہے کہ اپنی خواتین کو عید کے لیے لائیں، جیسا کہ آگے حدیث آ رہی. ففعظہن، عورتوں کو وعظ کیا، وذکرہن، انہیں بھی نصیحت فرمائی. فقال، فرمایا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ دو. صدقہ کیوں دو؟ فإنکن اکثر حطب جہنم، تم زیادہ جہنم کا ایندھن ہو، تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے، صدقہ دو. صدقہ کیوں دو؟ ایک حدیث میں فرمان ہے، ان صدقۃ تطفئ النار کما یطفئ الماء الحطب، کہ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے جیسا کہ پانی ایندھن کی آگ کو بجھاتا ہے، اس طرح صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. صدقے میں ٹھنڈک ہے. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ کل امرئ تحت ظل صدقۃ یوم القیامہ حتی یقضی بین الخلائق، ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا. جو صدقہ اس نے دنیا میں کیا، وہ صدقہ اس کا سایہ بن جائے گا کہ اس کو سورج کی تپش سے بچائے گا. اب آپ کے لیے موقع موجود ہے، اس سائے کو گنہ کر لو اور کثرت سے صدقہ سے اس سائے کو بڑھا لو. اور یہ سایہ کب تک قائم رہے گا؟ جب تک اللہ رب العزت خلائق کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے. اس وقت تک اس کا صدقہ اس کے سر پہ سایہ بن کر کھڑا رہے گا اور اس کو سورج کی گرمی سے اور محشر کے پسینے سے محفوظ رکھے گا. تو آپ نے عورتوں کو حکم دیا کہ صدقہ دو. اور ایک اور حدیث میں یہ الفاظ زائد مروی ہیں، وہ اکثرن من الاستغفار، صدقہ دو اور کثرت سے استغفار کرو. وجہ کیا ہے؟ فإنکن اکثر حطب جہنم، تم زیادہ جہنم کا ایندھن ہو، زیادہ جہنم میں تم دیکھی گئی ہو. جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا، اطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلها النساء واطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہل الفقراء. میں نے جنت میں جھانکا تو جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں، اور جنت میں جھانکا تو جنت میں فقراء زیادہ تھے، فقیر لوگ زیادہ تھے. عورتیں یہ سن کر سناٹے میں آ گئیں اور ایک عجیب تشویش کی لہر دوڑ گئی. کسی میں بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی. فقامت امرأۃ من شتت النساء، ایک عورت ہمت کر کے کھڑی ہوئی جو کہ وسط میں بیٹھی ہوئی تھی. لوگوں کے وسط میں، یعنی جو عورتوں کا اجتماع تھا اس کے وسط میں تھی وہ کھڑی ہوئی. صفاء الخدین، جس کے رخساروں کا رنگ سیاہی مائل تھا، یعنی گندمی رنگ، اور اس پر سیاہی غالب ہو تو یہ اس کے رخساروں کا رنگ تھا. فقالت، اس عورت نے کہا، لما یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیوں ہم جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گی؟ اس کے کیا اسباب ہیں بتائے جائیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں اور گریز کر سکیں. فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے دو اسباب ہیں. لأنکن تکثرن الشکات، تمہاری زبانوں پر شکوے اور شکایتیں بہت ہوتی ہیں. اور دوسرا بات، تکفرن العشیر، اور تم شوہروں کی ناشکری اور نافرمانی بہت کرتی ہو. دو اسباب ہیں، تمہاری زبانیں محفوظ نہیں ہیں، غیبتیں، چغلیاں اور بہتان ترازیاں اور شکوے شکایتیں تمہاری زبانوں پر بہت ہوتی ہیں. گالی گلوچ اور بعض وقت لعنت کی باتیں تم بہت کرتی ہو. اور دوسرا، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرنا اور ان کی ناشکری کرنا. یہ دو اسباب ہیں. تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا تھا تو عورتیں، ان پر اللہ کا خوف طاری ہو چکا تھا. فجعلنا یتصدقن من حلیہن، چنانچہ عورتوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے زیور صدقے میں دینے شروع کر دی. فجعلنا، وہ شروع ہوئی، یتصدقن، صدقہ دے رہی تھی، من حلیہن، اپنے زیورات سے. یلقین فی ثوب بلال، بلال رضی اللہ عنہ اپنا کپڑا پھیلا کر کھڑے ہو گئے اور عورتیں اپنا زیور اس کپڑے میں ڈالنے لگیں. من اقرتہن، اقرتہ یہ قرط کی جمع، اقرتہ کان کا زیور، جو کان کی بالی. بخواتیمہن، اور اپنی انگوٹھیاں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عورتوں نے اس تیزی سے اپنے کانوں کا زیور اتارا کہ اپنے کانوں کو نوچ ڈالا
اور کانوں سے خون جاری ہو گیا نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے. یہ آپ کے فرمان کی تاثیر تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اور صحابیات کس قدر جلدی اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرنے والے تھے اور کس طرح نافرمانی سے گریز کرتے تھے، اور ان کے تقوی کا کیا علم تھا. جب انہوں نے سنا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہوں گی تو ان پر ایک ہیبت طاری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا خوف غالب ہو گیا، اور کثرت سے، جلدی سے، عجلت سے انہوں نے صدقہ دینا شروع کر دیا. واللہ اعلم، جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہوں گی، واللہ اعلم. اور میری دلیل وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر جنتی کو دنیا کی عورتوں میں سے 2 عورتیں ہر جنتی کو اس کے نکاح میں دی جائیں گی. وہ دنیا کا ایک مرد اور دنیا کی 2 عورتیں، تو عورتوں کی تعداد مردوں کی تعداد سے دگنی ہوگی. لیکن تعجب یہ ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ کیوں ہوں گی؟ حالانکہ عورتوں کا جنت کو پانا بڑا ہی آسان ہے. المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها وحفظت فرجها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت. ایک عورت اگر 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر لے، رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. جی